نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض احباب نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ تحریک منہاج القرآن کی دعوت کے سلسلے میں اور تبلیغ اسلام کے اس مشن کے سلسلے میں یہ جو یورپ اور عرب کا دورہ ابھی کر کے میں آج صبح واپس آیا ہوں، ان کا اصرار ہے کہ کچھ تاثرات اس دورے کے بارے میں بیان کیے جائیں. میں اس دورے کی تفصیلی رودات تو عرض کرنا مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ بات طویل ہو جاتی ہے اور نہ پوری رودات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اتنا ضروری سمجھتا ہوں اور آپ کو اس اطلاع میں اور اس مشاہدے میں اور اس مطالعے میں شامل کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس دورے کے دوران جو کچھ میرے سامنے آیا، جو تأثر میں نے اخذ کیا، وہ آپ تک پہنچا دیا جائے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ سمندر پار بلکہ سمندروں پار رہنے والے مسلمانوں کی حالت کیا ہے، اور خاص طور پر جو پاکستانی ہزارہا خاندان یورپ میں بطور خاص آباد ہیں اور اس طرح عرب ممالک میں، ان کی دینی، اخلاقی، ایمانی، مذہبی اور عملی کیفیت کیا ہے، اور اس سلسلے میں منہاج القرآن کی تحریک کیا رول ادا کر رہی ہے. آپ میں سے بعض احباب کو تو معلوم ہوگا کہ بحمد اللہ تعالی یہ دورہ اللہ جل مجدہ کی توفیق سے 4 ملکوں پر مشتمل تھا. ایک ناروے، دوسرا ڈنمارک، تیسرے انگلستان اور چوتھے کویت. بحمد اللہ تعالی مجموعی طور پر یہ دورہ دعوت و تبلیغ دین اور منہاج القرآن کے احیاء اسلام کے اس عظیم مشن کے فروغ کے سلسلے میں اور اس کی تنظیم کے سلسلے میں اتنا کامیاب رہا کہ میں نہ جانے سے پہلے اس کا تصور کر سکتا تھا اور نہ میں اس کو بیان کر سکتا. اللہ رب العزت کا اتنا کرم ہوا، اور یہ سب صدقہ تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک. بحمد اللہ تعالی چند چیزیں جو میرے نوٹس میں آئیں اور جن کا میں نے بغور مشاہدہ کیا اور جائزہ لیا، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یورپین کنٹریز میں، اسکینڈینیویا میں اور باقی پورے یورپ میں، انگلستان میں ہمارے مسلمانوں کی، اور میری مراد خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان سے جانے والے مسلمانوں کی حالت مذہبی تفرقے کے اعتبار سے انتہائی افسوسناک حالت کو پہنچ چکی. پورے یورپ کا کوئی شہر اور کوئی گوشہ اور کوئی خطہ مذہبی فرقہ وارانہ جھگڑوں سے، نزاعات سے، دنگا اور فساد سے خالی نہیں رہا. پہلے اس نزاع کی کیفیت یہ تھی کہ ایک مسلک سے تعلق رکھنے والے دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے کے خلاف صف آرا ہوتے تھے، مختلف مسلکوں کے لوگوں میں جنگ ہوتی تھی.
اور ان کی آپس میں ٹکر ہوتی اور مخاصمت ہوتی، اور یقیناً یہ اقدام اسلام کے لیے نقصان دہ تھا اور امت مسلمہ کے اتحاد کے شیرازے کو منتشر کرنے والا تھا، اور عالم کفر میں اسلام کا اور مسلمانوں کا بڑا افسوسناک نقشہ پیش کرنے والا تھا۔ لیکن اس وقت صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب کسی کو دوسرے مسلک کے حالات سوچنے کی فرصت نہیں رہی، اپنے مسلک کے اندر جگہ جگہ ایک ایک مرکز کی دوسرے مرکز کے ساتھ مسلسل جنگ جاری۔ رہ گیا یہ کہ اسلام کی دعوت عیسائیوں تک پہنچائی جائے، عالم یہودیت تک پہنچائی جائے، عالم کفر تک اسلام کی دعوت پہنچائی جائے، اسلامی زندگی اور اسلامی تعلیمات کا ایک نمونہ پیش کیا جائے، اور اپنی مسلمان نوجوان نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے۔ یہ تو وہ مسائل ہیں جن کی نسبت سوچنے کی ہمارے علماء کو الا ماشاء اللہ وہاں فرصت ہی نہیں، بلکہ یوں لگتا ہے کہ انہیں اس مسئلے سے دلچسپی نہیں، وہ اس مقصد کے لیے گئے ہی نہیں سرے سے۔ وہاں تو ایک ہی مسلک کے اندر ہر شہر کے اندر جنگ ہے، مسجد کی مسجد کے ساتھ جنگ ہے، مرکز کی مرکز کے ساتھ جنگ ہے، ایک عالم کی دوسرے عالم کے ساتھ جنگ ہے، دھڑے بندیاں، گروہ بندیاں، اور سادہ اللہ مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں اور گروہوں میں بانٹ دیا گیا، اور کیفیت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ان کی تحریر، ان کی تقریر، ان کی تبلیغ، ان کی دعوت، ان کا چلنا پھرنا سارا کچھ اس مذہبی سیاست اور مذہبی تفرقے کی نظر ہو گیا۔ حتیٰ کہ بعض جماعتیں رسالے چھاپتی ہیں تبلیغ کے لیے، یورپ کے اندر، لندن کے اندر، انگلینڈ کے اندر ماہنامے چھاپتی ہیں، رسالے چھاپتی ہیں۔ میں نے وہ چھپے ہوئے رسالے خود پڑھے اپنی آنکھوں کے ساتھ، اور میرا خیال تھا کہ اتنا خرچ کر کے رسالہ چھاپا جا رہا ہے، کچھ اسلام کی تبلیغ کا مقصد پیش نظر ہوگا، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہوگی۔ لیکن یہ پڑھ کے میرے دکھ کی کوئی انتہا نہ رہی کہ الف سے یہ تک وہ سارے کے سارے رسالے آپس میں ایک دوسرے علماء کو گالیاں نکالنے سے بھرے ہوئے تھے، سوائے اس کے کچھ نہ تھا۔ اس قدر حیرت انگیز اور افسوس ناک کردار کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مساجد میں تقریریں ایک دوسرے کے خلاف، حتیٰ کہ بعض مسجدوں میں اجتماعات کے دوران ایک ہی مسلک کے دو مختلف دھڑوں کے لوگ گتھم گتھا ہو گئے اور دنگا فساد ہوا اور سر پھاڑے گئے، مسجدوں کو تالے لگے اور مقدمہ بازی ہوئی۔ یہ صورتحال ہو چکی، اور عالم کفر اسلام کی اور مسلمانوں کی حالت دے کر کھلا مذاق اڑا رہا، اور سادہ لوگ مسلمان جو مجبور ہیں علماء کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے پر ان کے پاس راستہ کوئی نہیں، یا مسجد کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، دین کے خلاف معاذ اللہ بغاوت کا اعلان کر دیں، اسلام کی راہ کو چھوڑ دیں معاذ اللہ استغفر اللہ، اور گھر بیٹھ جائیں، یا یہ کہ مسجد میں آئیں اور دین سے تعلق رکھیں۔ اگر مسجد سے تعلق توڑیں تو دین سے تعلق جاتا ہے، اور مسجد کے اندر آئیں تو جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی نکل جاتی ہے۔ اس قدر نفرت پیدا ہوتی ہے حالات کو دیکھ کر جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ پہلو اتنا افسوسناک ہے کہ اس نے وہاں کے مسلمانوں کو، خاص طور پر جوان نسل کو، اور وہ نسل جو وہیں پیدا ہوئی مسلمانوں کے گھروں میں، پاکستانی فیملیز میں، اور اب وہ 18-20 سال کے ہو چکے ہیں بچے، وہ نوجوان جو یہاں سے بچے تھے اور اپنے والدین کے ساتھ گئے، اور وہ نوجوان جو وہیں پیدا ہوئے اور 16, 17, 18 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، انہوں نے پیدا ہو کر آنکھ کھولی اور اسلام کا نقشہ یہ دیکھا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اب وہ نوجوان نسل سوائے چند جوانوں کے جن کے گھر مذہبی ماحول کی گرفت مضبوط ہے، اور وہ بھی کسی حد تک، انہیں چھوڑ کر لاکھوں کی تعداد میں نوجوان نسل اسلام کے خلاف باغی ہو چکی۔ قرآن ان کو پڑھنا نہیں آتا، نماز ان کو نہیں آتی، عربی ان کو نہیں آتی، حتیٰ کہ اردو بولنا نہیں آتی۔
زبان تک سے وہ ختم ہو چکے، ان کی زبان ہی نہیں رہی باقی، اور اسلام کے خلاف اتنی نفرت اور غلط فہمیاں ان کے ذہن میں پیدا ہو چکی ہیں کہ وہ کھلم کھلا عیسائی جوانوں کی طرح وہ بھی مذاق اڑانے لگے ہیں اسلام۔ اور ہماری مسجدیں، ہمارے دینی مراکز، ہماری دینی جماعتیں اور بالعموم علماء الا ماشاء اللہ اور دینی رہنما، یہ سارے کے سارے اسباب ہیں اس نوجوان نسل کو دین سے بیزار کرنے اور متنفر کرنے۔ اور وہاں ہے کیا؟ یہ سب کچھ میں آپ کو سچ عرض کر رہا ہوں، محض دنیا طلبی کی جنگ ہے۔ یہ پیسے بٹورنے اور مال کمانے کی ایک دوڑ لگی ہوئی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہاں پاؤنڈز کے لیے جاتے ہیں، دین کی تبلیغ کے لیے ہم لوگ نہیں جاتے، مال کمانے کے لیے جاتے ہیں، اور جہاں مالی مسابقت آ جائے وہاں دین تو مقصود ہی نہیں تھی، تو مال کی خاطر جنگ ہوتی۔ اور ستم بالائے ستم، اس پر سب سے بڑا ظلم یہ کہ یہ ایک تنازع، ایک جنگ، ایک مجادلہ کئی علماء اور واعظین اور خطباء کی طرف سے سوائے چند صالح، نیک اور اخلاص والے علماء اور لوگوں کو چھوڑ کر یہ مجادلہ تو چل ہی رہا تھا۔ اس جلتی پر تیل چھڑک دیا اور اس شدت کو انتہا تک پہنچا دیا۔ اللہ پاک معاف کرے، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے اکثر پیران کرام، میں آپ کو علل اعلان یہ امر بتا رہا ہوں، آپ انگلینڈ، انگلستان، برطانیہ، لندن، ناروے، اسکینڈینیویا، ڈنمارک میں رہنے والے کسی مسلمان سے سوال کر سکتے، کوئی ایک شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا، ایک شخص نہیں کر سکتا۔ اکثر پیران کرام نے دیکھا کہ یہاں تو 1 روپیہ ملے تو 1 ہی روپیہ ہے، اور وہاں 1 ملے تو 25 روپے ہے۔ پاؤنڈ 25 روپے کا آتا ہے نا، وہاں جو 1 دے تو 25 روپے ہے، اور 4 روپے ملے تو 100 روپیہ ہے، اور کوئی 25 روپے دے تو 1000 روپیہ ہے، اور 1000 ملے تو 25,000 ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو حال ہی مختلف، یہ تو جنت ہے۔ سو سارے کے سارے الا ماشاء اللہ دوڑ پڑے۔ اب بہت سے ایسے نام نہاد مشائخ اور پیر ہیں جن کے عمل سے طریقت، تصوف اور سلوک کو نقصان پہنچ رہا ہے، ان کا بیشتر وقت اب انگلستان میں اور یورپ میں گزر رہا ہے، اور کم وقت یہاں گزر رہا ہے، اور وہ یہاں تاثر دیتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے، نہ انہیں اسلام کے الف بے کی خبر ہوتی ہے، اور نہ وہ انگریزی جانتے ہیں، اور نہ وہ تبلیغ جانتے ہیں۔ بیشتر پیران کرام نے جا کر وہاں اپنے مریدوں کے حلقے گروپ بنا دیے، دڑے بنا دیے، اور ایک دوسرے پر مسابقت لینے کے لیے ان کے مرید اور وہ مل کر جلوسوں کی شکل میں ایک دوسرے کے خلاف ٹکر لیتے، دڑے بندیاں ہوتی، مقابلہ بازی ہوتی، عرسوں کی شکل میں، اجتماعات کی شکل میں، مجالس کی شکل میں، دوروں کی شکل میں، اور ہر مسجد الا ماشاء اللہ ہر مسجد کا ماحول کئی پیروں کے مریدوں کی جنگ کی وجہ سے بڑا گندا ہو چکا، اور مسجدوں پر قبضہ کرنے کی جنگ ہو رہی ہے، مرکزوں پر قبضہ کرنے کی جنگ ہو رہی ہے، ایک سازش چل رہی ہے، کمیٹیوں میں رد و بدل کرایا جا رہا ہے، ایک مسلسل یہ حالت ہو چکی ہے جیسے ان کو اللہ کا خوف نہیں رہا اور مرنا بھول چکا ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہونے والا ہے یہ بھول چکا ہے۔ امت مسلمہ کے ساتھ جو ظلم ہم لوگ کر رہے ہیں، آخر ہم نے حضور اسلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو۔ میں آپ کو اہل سنت مسلک کی جو مرید ہیں مختلف مشائخ کے، ان کا درد بیان کیا ہوا بیان کر رہا ہوں۔ وہ بیان کرتے تھے، وہ کہتے تھے حضرت اور تو باقی سب کچھ گوارا ہو سکتا تھا، یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ ہم جن کی عقیدت مند ہیں وہ یہاں دنگا فساد کروا رہے ہیں۔ اس پیر کا مرید اس کے خلاف صف آ رہا ہے، وہ اس کے خلاف صف آ رہا ہے، جلوس نکل رہے ہیں، جھنڈے اٹھا کے سڑکوں پر چل رہے ہیں، اور خدا جانے کیا کیا عجیب صورتحال ہے، عجیب عجیب بینر لگائے جا رہے ہیں، اور انگریز دیکھ کے ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کا تماشا بنا ہوا۔ اور مالی مسابقت کا، پیسے کمانے اور پیسے بٹور کے پاکستان میں لے آنے کا یہ نشہ اور یہ دھن ایسی سوار ہو چکی ہے کہ اب برطانیہ کی حکومت
جو آج تک بے خبر تھی مسلمانوں کے اس کارستانی سے، اب اس کو سب کچھ پتا چل گیا۔ اب جو داڑھی والا جاتا ہے اور کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی سامان ہے یا جبہ کبا ہے یا اس کی حالت یا غذا قطع یا لباس سے اندازہ کرتے ہیں کہ یہ عالم ہے یا پیر ہے، وہ پہلے آدھا منٹ نہیں لگاتے تھے موقع پر ویزا دینے کے لیے، اب آدھ گھنٹہ کھڑے ہو کے چھانبین کرتے ہیں اس کی۔ کیا عزت رہ گئی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ انگلینڈ کا ویزا پہلے بغیر ویزے کے انسان جاتا تھا اور وہیں ایئرپورٹ پر سٹیمپ کر دیتے تھے ویزا، اب انہوں نے شرط لگا دی ہے کہ ویزا لگوا کے آئیں پاکستان سے، اور لگوا کر آئیں پھر بھی داخل نہیں ہونے دیتے، پوری چھانبین کرتے، یہ سوال کرتے ہیں آپ یہاں تبلیغ کے لیے آئے ہیں، کتنے پیسے کمائیں گے، کیا کریں، اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ اور قانون بنایا جا رہا ہے کہ تبلیغ کے لیے پاکستان سے آنے والوں کی بندش کی جائے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں امن تھا، ان مسلمانوں نے آ کر کیا کھیل کھلا دیا۔ وہ اسلام جو دین امن ہے، جو امن پہنچانے کے لیے آیا تھا، وہ امن درہم برہم اس کے ذریعے اس کے مسلمان، اس کے ماننے والے کر رہے ہیں۔ اور نوجوان نسل کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ ان حالات کو دیکھ کر اللہ پاک معاف کرے، وہ کلمات میں زبان پر نہیں لا سکتا جو میں اپنے کانوں سے ہر جگہ سنتا رہا۔ وہ گالیاں دیتے کھلے بندوں اپنے والدین کے سامنے بیٹھ کر، علماء کے سامنے بیٹھ کر کھلے بندوں، وہ کہتے ہیں کہ یہی اسلام ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، یہ مسجد کا اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ علماء ہے، یہ رہبر ہے، یہ پیشوا ہے، انہی کی پیروی کے لیے ہمیں دعوت دی جاتی ہے، یہ ان کا کردار ہے۔ یعنی برسٹل میں بولٹن اور بلیک برن اور مانچسٹر وغیرہ کے دورے کے دوران بے شمار نوجوانوں کے وقت مجھے ملے، اور وہ اسلام سے اتنے باغی ہو چکے تھے، پکے دیندار لوگوں کی اولاد، نیک اور صالح راسخ العقیدہ سنی مسلمانوں کی اولاد، پاس بیٹھے ہوئے والد بزرگ ان کے سامنے انہوں نے کہا اگر اجازت ہو تو ہم چند باتیں کھول کر پوچھنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ پوچھتے ہیں یہ قرآن عربی میں پڑھنا کیوں ضروری، ہم نہیں پڑھتے، انگریزی ٹرانسلیشن پڑھیں گے، اب جن کو عربی نہیں آتی وہ کیوں عربی پڑھیں؟ اور یہ ہمیں مولوی کہتے ہیں کہ قرآن عربی میں پڑھنا ثواب ہے۔ واٹ از ثواب؟ ثواب کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ان کی ذہنی کیفیت بتا رہا ہوں کہ وہ کس مقام پر ہے، ثواب کیا ہے۔ معاذ اللہ خلفائے راشدین کی بات چھڑی تو ان کے خلاف بولے، وہ اعتراضات کیے جو کبھی یہاں سننے میں نہیں آئے، کبھی سننے میں آج تک نہیں آئے۔ خود قرآن مجید کے اوپر، اللہ کی ذات پر، مذہب کے وجود پر، نبوت اور رسالت کے تصور پر، وحی کے تصور پر، حیات بعد الموت پر، آخرت پر، مسلمانوں کی زندگی پر، وہ اس طرح برس رہے تھے جیسے ان کا دین کے ساتھ کبھی واسطہ ہی نہیں رہا۔ یعنی یوں لگ رہا تھا جیسے عیسائیوں میں سے کوئی جوان، اسلام کے کٹر دشمن اور باغی، وہ لوگ اسلام پر حملے کر رہے ہیں، اور وہ مسلمان بچے مسلمانوں کی اولاد تھے۔ اور ان کی باتیں سن کر کئی معمر لوگ چونکتے، ان کو ڈانٹنے کی کوشش کرتے، میں ان کو منع کرتا، میں نے کہا آپ ان کو منع نہ کریں، آپ سبب بنے ہیں انہیں یہاں تک پہنچانے کا، آپ نے فرض ادا نہیں کیا اس کی صحیح رہنمائی کا، آج وہ اس نوبت تک پہنچ گئے، اب ڈانٹنے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ حالات پھر مسلسل رات 2:30-3 بجے تک ان کے ساتھ سیٹنگز کرنا پڑتی، لیکن اللہ کا فضل ہے، حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا یہ صدقہ ہوا، یہ صرف کرم تھا حضور کی بارگاہ کا کہ جس انتہا تک پہنچے ہوئے جوانوں اور لوگوں کے ساتھ بھی جتنی نشستیں ہوئی، یہ محض حضور علیہ السلام کی رحمت کا تصدق تھا اور اللہ کا فضل تھا کہ میں جب وہاں سے چلا ہوں کسی ایک جگہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایک بھی غیر مطمئن رہ گیا ہو، ہر ایک نے اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے آج ہم دین کی راہ پر چل پڑے۔ یہ اپنی زبان کے ساتھ انہوں نے کہا۔ یعنی میں جب روانہ ہوا، وہ جوان جو مجھ سے جنگ کرتے تھے اور ان کے بزرگ انہیں روکتے تھے، بھئی یہ قادری صاحب کی عزت کرو، ادب سے بات کرو، ہمارے بزرگ ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، انہیں کیا پتا بزرگ کیا بلا ہے، ادب کیا چیز ہے، تو انہیں تو دین سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، تو ہم کس بات کی مولی، ہمارا ادب کیا تصور ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے۔ تو یعنی کیفیت یہ تھی جب ملے تھے، لیکن ان کے ساتھ جب رات 3 بجے تک نشستیں، دن رات مسلسل خطابات میں ساتھ، مسلسل ایسا معاملہ چلتا رہا، تو جب ہر شہر سے جب رخصت ہوتا تو
الحمدللہ باقیوں کی حالت تو جو تھی سو تھی، لیکن ایسے جوان آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ رخصت کرتے، اور کوئی یعنی اتنی وارفتگی اور عقیدت محبت کے ساتھ رخصت کرتے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہماری زندگی میں وہ دن آیا کہ ہم ہدایت کی راہ پر آ گئے اور ہمارا دل اور دماغ غلط فہمیوں سے پاک ہو گئے۔ اور پھر وہ عزم کرتے اب ہم منہاج القرآن کی تحریک کے لیے کام کریں گے اور اسلام کے لیے کام کریں گے۔ یہ ایک جدا معاملہ ہے، لیکن ان کا دکھ یہ تھا، اب میں ان کا دکھ وہ کہتے تھے ہاتھ جوڑ کر خدارا ہمیں ان لوگوں سے بچائیے، کچھ پڑھے لکھے لوگ بھیجیے، دین کا درد رکھنے والا بھیجیے، دین کی طلب رکھنے والے علماء کو بھیجیے، ایسے پیشواؤں کو بھیجیے جن کی سیرت و کردار نمونہ بنے۔ یہ ان کا دکھ اور یہ ان کا درد ہے، لیکن وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ وہ دھڑے اتنے منوپلی اجارہ داریاں قائم ہو چکی ہیں کہ وہاں تو دوسری بات ہی کوئی نہیں۔ تو جو کچھ آپ یہاں نہیں دیکھتے اس سے کئی گنا بڑھ کر حالات وہاں پیدا کر دیے گئے۔ یہ کیفیت ناروے، ڈنمارک، انگلستان، جہاں چلے جائیں آپ کو یہ نظر آتی ہے۔ کسی ایک ملک میں مسلمان چھوٹے سے چھوٹے شہر میں بھی عید اکٹھی نہیں پڑتی، 3 دن عیدیں ہوتی، اور ہر شہر کے اندر عیسائیت کا پوری دنیا مذاق اڑاتی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے کرسمس ڈے پر پوری دنیا عیسائیت میں کبھی اختلاف نہیں ہوا، اور تمہاری ہر عید ہر شہر میں 3 دن چلتی۔ اس مسجد والے آج پڑھ رہے ہیں، اس مسجد والے آج، اس مسجد والے آج پڑھ رہے ہیں۔ یہ تماشا بنا رکھا ہے۔ مل بیٹھنا گناہ سمجھتے ہیں علماء آپس میں ایک دوسرے سے، یعنی وہی مسائل جو وہاں ایمان کے تحفظ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اسلام کے بچانے کا مسئلہ درپیش ہے، اور ان کے پیش نظر وہی مسائل ہیں جو یہاں، وہی گنے چنے 7-8 مسائل جن پر پوری مسئلہ کی جنگ کی عمارت استوار ہے، اور ہم اس دائرے سے باہر دین کا کوئی تصور سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہی 7-8 مسائل پر مشتمل سارا کا سارا دین وہاں منتقل کر دیا گیا۔ اس اضافے کے ساتھ جو میں نے عرض کیا آپ کو، مالی جنگ کی خاطر اپنے اندر دنگا فساد کا ماحول۔ وہ نوجوان کئی شہروں میں نوجوانوں نے کہا جی کوئی شیعہ ہو سنی ہو، ہمیں کیا دلچسپی سے، ہمیں کیا پتا یہ کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بریلوی دیوبندی، ہمیں کیا خبر یہ کیا ہوتا، یہ ہمیں یہ باتیں سناتے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضرورت کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے۔ ایک تو یہ پہلو انتہائی افسوسناک دیکھا، اور یہ بات اس لیے میں نے عرض کی کہ ہمارے دینی مدارس کے اساتذہ بھی یہاں موجود ہوں گے، علماء موجود ہوں گے، کئی طلباء موجود ہوں گے، تاکہ وہ آگاہ ہو اس دور میں کہ ان کے اوپر اسلام کی بین الاقوامی سطح پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ کام ہم ہی کو کرنا ہوگا، ورنہ مستقبل لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا اور ان کے گھرانوں کا جو مغرب میں اور یورپ میں آباد ہے ان کا مخدوش خطرے میں۔ اور یہ کیفیت ساؤتھ افریقہ میں بھی پہنچ چکی، جہاں جہاں پاکستان اور ہندوستان سے مسلمان گئے ہیں دنیا کے جس خطے میں، وہاں یہ مرض پہنچی، وہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور باقی ممالک سے جہاں مسلمان آئے ہیں وہاں کچھ نہیں۔ ان کی عملی زوال، بے عملی، اخلاقی بے عملی، عملی بے راہروی، یہ کیفیتیں ان کی ہیں جیسے ان کے اپنے ملک میں، اسی طرح وہاں۔ اس میں ہمارے لوگ بھی پیچھے نہیں، لیکن ہمارے لوگوں کے سر پر یہ صحرا ہے جو ان کے سر پر نہیں۔ یہ دنگا فساد، یہ جھگڑا، تنازع، فرقہ واریت، مجادلہ، یہ سب کیفیت، آپس میں ٹکر، مرکزوں پر قبضے، مسجدوں پر قبضے، مقدمہ بازی ہے فقط پاکستانی اور ہندوستانی مسلمانوں کی شان، اور عوام کا قصور نہیں ہے۔ یہ لڑائے جا رہے ہیں اپنے رہنماؤں اور رہبروں کے ذریعے۔ یہ صورتحال ایک دیکھنے میں آئی، بحمد اللہ تعالی اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی، مختلف ممالک کے دورے ہوئے، کثرت کے ساتھ پاکستانی مسلمانوں کے اور ہندوستانی مسلمانوں کے اجتماعات ہوئے، کانفرنسز ہوئی، اردو کے خطابات ہوئے، اور میں نے حالات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہر اجتماع کے آخر میں سوال و جواب کی نشست، تاکہ لوگوں کو کثرت کے ساتھ اپنی الجھنیں حل کرنے کا موقع ملے۔ تو گھنٹوں گھنٹوں تک سوال و جواب کی نشستیں ہر جگہ ہوتی، وہاں کی مقامی کمیونٹیز، انگلش کمیونٹی، ڈینش کمیونٹیز، نارویجن کمیونٹیز اور غیر اسلامی یعنی نان مسلم لوگ، عیسائی لوگ،
اور مسلمان جوان لوگ ان کے لیے انگریزی کے اجتماعات بھی رکھے بے شمار جگہ جگہ، تاکہ انگریزی خطابات بھی ہوں اور انگریزی میں سوال و جواب کا موقع ملے اور کھلی ڈسکشنز ہوں، بحثیں ہوں۔ الحمدللہ یہ اجتماعات، پروگرام، کانفرنسز، سیمینار بڑے کامیاب، اور عرب کے لوگوں سے مشن کے حوالے سے رابطہ قائم کرنے کے لیے عربی پروگرام بھی ہر جگہ رکھا۔ عرب علماء، مشائخ کو، عرب جوانوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو دعوت دی گئی، اور عربی خطابات اور سوال و جواب کی نشستیں عربی میں بھی ہوں، تاکہ عالم عرب کے ساتھ بھی مشن کا رابطہ مضبوط ہو۔ اور ڈنمارک میں بحمداللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجتماع ہوا، منہاج القرآن کنونشن، 6 روزہ کنونشن تھا ڈنمارک میں، ایک دن اجلاس انگریزی میں، ایک دن اردو میں، ایک دن عربی میں، 6 روزہ کنونشن تھا منہاج القرآن کا، اور اتنا بھرپور اجتماعات ہوئے کہ ڈنمارک کی تاریخ میں ان سب لوگوں نے بتایا آج تک اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا، یعنی بہت بڑا ہال پر تھا، گیلری، برآمدے پر تھے، پارکنگ پلیسز اور سڑکیں ساری بلاک ہو گئی تھی۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر جذبہ موجود ہے، رحمت موجود ہے، طلب موجود ہے، چاہت موجود ہے، لیکن ہم اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس طرح انگلستان میں متعدد اجتماعات ہوئے، الحمدللہ تمام مختلف دور دراز شہروں میں کثیر تعداد میں پروگرام ہوئے، منہاج القرآن کی بہت ساری برانچز آرگنائز کی، ان کی مجالس عاملہ بنائی، انتخابات ہوئے، دفاتر کے افتتاح کیے، اور ہر جگہ بڑے بڑے اجتماعات انگریزی اور اردو عربی میں ہوتے رہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ طے کیا انگلستان میں کہ آئندہ سال جون میں لندن کے اندر ویمبلے ہال یا البرٹ ہال میں منہاج القرآن کی مرکزی کانفرنس، ایک سیشن مسلمانوں کے لیے، ایک غیر مسلموں کے لیے، بہت بڑا بین الاقوامی نوعیت کا پورے یورپ کی سطح پر ہوگا۔ اور اس کے لیے وہیں یہ بات سن کر کسی اللہ کے نیک بندے نے، جو ہمارے قاضی زاہد صاحب کے چچا ہیں، وہ 2 لاکھ روپیہ اس ہال کی بکنگ کے لیے وعدہ کر دیا، تاکہ آئندہ سال یورپ کی سطح پر ایک بین الاقوامی منہاج القرآن کانفرنس کی جائے گی انشاءاللہ، جس کا ایک سیشن صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا اور ایک سیشن غیر مسلموں کے لیے اسلام کی دعوت دینے کی خاطر۔ اور یہ بھی طے کیا کہ یہاں منہاج القرآن کے تحت ایک اسلامی یونیورسٹی کا قیام بھی انگلستان کے اندر ضروری ہے، تاکہ مسلمان بچوں کی مناسب تعلیم کا بندوبست ہو سکے۔ اس طرح الحمدللہ یورپ کے دورے ہوئے، اور حاضرین محترم، جو یورپ کے دورے میں سب سے اہم بات جو آپ کو بتانے والی اور آپ کے لیے ایمان کی تقویت کا باعث اور بہت بڑا تاریخی واقعہ پیش آیا، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ اللہ رب العزت کا فضل ایسا ہوا کہ یہ بات پروگرام میں شامل نہ تھی، لیکن وہاں پہنچ کر شامل ہو گئی کہ اس بار باقاعدہ ڈنمارک کے قدیم چرچ کے اندر عیسائی پادریوں کے ساتھ مناظرہ ہو گیا۔ میں نے چونکہ منہاج القرآن کی برانچز کو یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ میرے یورپ کا دورہ اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہے جب تک ہر دورے میں غیر مسلموں کو، ان کے پادریوں کو، ان کے علماء کو، ان کے پروفیسرز کو، اساتذہ کو، طلباء کو اور جوانوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو دعوت دے کر مخصوص اجتماعات انہیں میرے ساتھ جب تک نہ ہوں اور ان میں خطاب نہ ہو اور ان تک اسلام کی دعوت نہ پہنچے اور اسلام کے بارے میں ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا موقع نہ ہو، تو میں سمجھوں گا کہ دورہ اصل مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ چونکہ یہ مسلسل ہدایت تھی، اس سلسلے میں ڈنمارک کا ادارہ منہاج القرآن جو ہے، اس نے ڈنمارک کے عیسائی ایک بہت بڑے پادری اور اس کے چرچ سے رابطہ قائم کیا اور ان کو میری آمد کی اطلاع کی اور کہا کہ اگر آپ چاہیں ان کے ساتھ ایک نشست کرنا تو ہماری طرف سے آفر ہے۔ چنانچہ اس عیسائی نے، جو اس چرچ کا ہیڈ تھا، پریسٹ، اس نے اپنی کونسل سے مشورہ کر کے یہ طے کر لیا کہ ہم ان کے ساتھ ایک نشست کریں گے اور اسلام اور عیسائیت کے موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ہمارے لوگوں نے کہا کہ ان کی آمد پر ہم آپ کو واپس کنفرم کر دیں گے۔ میں جب پہنچا تو انہوں نے مجھے اطلاع کی، میں نے کہا آپ ابھی ٹیلی فون پہ کنفرم کر دیں، اور انہیں یہ کہیں کہ یہ نشست پرائیویٹ جگہ پر نہیں بلکہ چرچ کے اندر ہو۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی دعوت لے کر چرچ کے اندر آنا چاہتے ہیں تاکہ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں جا کر یہ عرض کر سکے حضور کے کرم سے ہم چرچ کے اندر تک بھی حضور کی دعوت لے کے پہنچے تھے، کلیساؤں کے اندر پہنچے تھے۔ انہوں نے اس بات کو خوشی سے مان لیا کہ ہمارے چرچ کے اندر اجتماع ہوگا،
بحمداللہ تعالی اب بعض احباب تو ہم اپنے یعنی پاکستان کے اندر دوسرے مراکز پر اگر دعوت اور تبلیغ اور پیغام حق پہنچانے کے لیے تقریر کے لیے چلے جائیں تو کئی احباب کو تو وہ بات گوارا نہیں، ناراض ہو جاتے ہیں اور فتویٰ صادر فرما دیتے ہیں، اور یہ تو بہت بڑی جسارت ہے، یہ تو چرچ تک پہنچ گیا معاملہ یعنی دعوت نام ہی اسی کا ہے کہ غیروں تک پہنچائی جائے۔ دعوت، آپ جب گھر میں کھانا پکاتے ہیں تو ایک کھانا ہوتا ہے روٹین کا جو ہر روز پکتا ہے اور کھاتے ہیں، تو روٹین کا کھانا صرف گھر والے ہی کھاتے ہیں، گھر والے ہی کھاتے ہیں، اور جس دن دعوت ہو تو دعوت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ باہر سے بلایا جاتا ہے، باہر والوں کو، غیروں کو بلایا جاتا ہے، اور جس میں گھر والے اپنے ہی اپنے بیٹھے ہوئے ہیں اسے دعوت نہیں کہا جاتا۔ دعوت تب بنتی ہے جب باہر والوں کو بلایا جائے، یہی دین کی دعوت ہے۔ اگر اپنوں ہی کو بات سناتے رہیں تو وہ دعوت نہیں ہے، وہ تربیت ہے۔ اپنوں ہی کو سناتے رہیں تو وہ کیا ہے؟ تربیت ہے، دعوت نہیں۔ دعوت تب ہوگی جب اسلام کو نہ ماننے والوں تک پیغام پہنچایا جائے۔ الحمدللہ ڈنمارک کے قیام کا آخری دن تھا، ہم بہت سارے احباب کاروں میں جلوس تیار ہو گیا اور ہم چرچ پہنچ گئے۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا اس قسم کے کسی واقعے کا کہ وہ پیش آئے گا، لیکن یہ بھی اللہ کی مدد ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اور حضور کا کرم ہوا کہ عین جاتے ہوئے لاہور سے روانہ ہوتے وقت اور یہاں کراچی جب پہنچ گیا تو رات کو مجھے خیال آیا کہ میں یورپ جا رہا ہوں، ممکن ہے کوئی ایسا مارکا پیش آ جائے تو میں عیسائیت کے موضوع پر جتنا کام میں نے ریسرچ کا کیا تھا وہ ساتھ لے جاؤں، تو میں یہاں سے اتفاقاً لے کے چلا گیا ساتھ۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے غیبی امداد تھی۔ ہم پہنچ گئے اور ویڈیو کیسٹ، کیمرے وغیرہ سارے ساتھ لے گئے۔ ہمارے لوگوں نے جا کر چرچ کے اندر ویڈیو کیمرے فٹ کر دیے۔ وہ عیسائی پوچھنے لگے کہ وی آر سراؤنڈیڈ بائی دی کیمراز، یعنی ہمیں ہر طرف سے کیمروں نے گھیر لیا ہے، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا اچھی بات ہے، ریکارڈ رہے۔ انہوں نے بڑے بڑے چرچوں کے 4 بڑے جو ان کے پادری تھے، چیف، ان کو بلایا ہوا تھا وہ تیاری کے ساتھ، تو 4 پادری تھے اور پھر ان کے عیسائی مرد اور عورت بھی کثرت کے ساتھ موجود تھے۔ پہلے تعارف ہوا ایک دوسرے کا، انگریزی زبان میں ساری نشست تھی۔ انہوں نے ویلکم کیا ہمیں وہاں آنے پر، جواباً میں نے بھی کچھ کلمات شکریہ کے ادا کیے۔ اس کے بعد تعارف کی گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم اب سلسلہ کلام کیسے شروع کریں۔ جو مین پریسٹ تھا، مین پادری درمیان میں، اور 2 پادری اس کے چرچوں کے دائیں بائیں اس کے بیٹھ گئے اور ایک اسسٹنٹ پادری پیچھے بیٹھ گئے، یعنی 4 پادری تھے مقابلے میں جو آئے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آغاز آپ مجھ پر سوال کی صورت میں کریں، اسلام کی نسبت جتنے سوال آپ کرنا چاہتے ہیں، اسلام پر، قرآن پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر، جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں اور جتنی دیر تک کرنا چاہتے ہیں میں موجود ہوں، آپ کو اجازت ہے آپ کریں۔ اللہ پاک کی مدد اور اس کی توفیق سے وہ پورے 1.5 گھنٹے تک مجھ سے سوالات کرتے رہے، پورا 1.5 گھنٹہ مسلسل سوالات کرتے رہے۔ میں ان کا صرف پہلا سوال آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ وہ کتنے عیار اور تیار لوگ تھے۔ بقایا آپ ویڈیو کیسٹ بن گیا ہے انگریزی میں، وہ ڈنمارک سے آ جائے گا، اس کو سنیں اور خوب پھیلائیں۔ پہلا سوال فقط میں سناتا ہوں، مجھ سے انہیں پہلا سوال یہ کیا کہ یہ شیعہ اور سنی کیا ہے اسلام میں، اور یہ شیعہ اور سنی جو مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں، یہ جواب دے کیا سارے مسلمان اسلام پر متفق نہیں ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ اگر سب اسلام پر متفق ہیں تو یہ شیعہ سنی فرقے کیوں ہیں؟ تو کیا سارے مسلمانوں کا اسلام پر اتفاق نہیں ہے؟ یہ ان کا سوال تھا، پہلا سوال۔ اب اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا گہرا سوال تھا۔ بہرحال اللہ پاک کی توفیق اور اس کے فضل سے اس کے جواب سے وہ ٹھنڈے پڑ گئے، خاموش ہو گئے۔ پھر سوال چلتے رہے، 1.5 گھنٹے تک انہوں نے سوالات کیے، اور بحمداللہ تعالی نوبت یہ آ گئی کہ پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ آپ نے کوئی اور سوال کرنا ہے؟ وہ کہتا نہیں، میرے تو ختم ہو گیا۔ آپ نے کوئی کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے ختم ہو گیا۔ 1.5 گھنٹے کے بعد سب ٹھنڈے پڑ گئے، اور میں بڑے آرام سے بیٹھ کر
تحمل کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کے انداز میں جواب دیتا رہا، کوئی گرمی پیش نہیں آئی، ماحول میں تپش نہیں پیدا ہوئی۔ جب وہ بالکل سوال کرنے سے قاصر رہ گئے اور ان کے پاس مزید پوچھنے کا کچھ نہ رہا، اس وقت میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے فقط ایک سوال کروں، میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیجئے۔ اب میرے اس سوال سے وہ نشست مناظرے میں بدل گئی۔ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ فقط اتنا مجھے بتا دیں، یس اور نو میں جواب دے دیں، ہاں یا نہ میں، کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے بائبل کے بارے میں، کہ بائبل کے اندر تضاد ہیں یا نہیں۔ میں نے فقط اتنی بات پوچھی کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ بائبل کے اندر تضاد کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اب دونوں راستے ان کے لیے بند ہو گئے۔ اگر وہ کہیں مانتے ہیں تب بھی کچھ نہیں بچتا، اگر کہیں نہیں مانتے تب بھی پھنستے ہیں۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا، میں نے کہا بس میں پریسائز جواب چاہتا ہوں، فقط ہاں اور نہ میں۔ دیکھ کر انہوں نے طے کیا اور جواب دیا کہ ہم تضاد کو نہیں مانتے، بائبل میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ ان کا جواب تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر تضاد نہیں تضادات ثابت ہو جائیں، کئی تضاد ثابت ہو جائیں کثرت کے ساتھ، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس پر وہ انہوں نے چیلنج کر دیا مجھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چیلنج کرتے ہیں، آپ تضاد ثابت ہی نہیں کر سکتے، بائبل میں تضاد ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ میں نے چیلنج قبول کر لیا۔ میں نے کہا الحمدللہ اب آپ فارغ ہو گئے، ذمہ داری مجھ پر آ گئی، تضاد میں ثابت کروں گا، فیصلہ آپ کر لیں۔ میں نے کہا بائبل لے آئیے۔ انہوں نے فوراً بائبل نکالی اور میرے سامنے پیش کر دی۔ اب وہ حالات سے تو واقف تھے، جو ہمارے پاکستان ہندوستان کے جو علماء اور واعظین مبلغین، ان کا خیال تھا یہ بھی پاکستان سے آیا، اس نے بائبل کہاں دیکھی ہوگی، اور اگر دیکھی بھی ہو تو انگریزی میں بائبل نہیں دیکھی ہوگی، یا پاکستانی ایڈیشن میں دیکھی ہوگی، یورپ کا ایڈیشن ہے، ڈینش، فرق ہوتا ہے۔ ان کا خیال تھا ملے گا کچھ نہیں اس کو۔ الحمدللہ بائبل کھول کے میں نے ان کی 2 انجیلوں کا ایک تضاد نکالا، ان کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا آپ کی ایک انجیل عیسیٰ علیہ السلام کا شجرہ نسب بتاتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک تقریباً 56 پشتیں بیان کرتی۔ کتنی؟ تقریباً 56 پشتیں بیان کرتی، اور دوسری انجیل کہتی ہے 42 پشتیں ہیں، دوسری کہتی ہے 42 پشتیں ہیں۔ یہ صرف آپ کی 2 انجیلوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ نسب پر 14 پشتوں کا اختلاف۔ یہ کیا ہے؟ 2 انجیلیں سلسلہ نسب پر متفق نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگے یہ تضاد نہیں ہے۔ تضاد؟ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ تضاد نہیں بلکہ ڈیفرنس، فرق ہے، اور ہر فرق تضاد نہیں ہوتا، ہر فرق تضاد نہیں ہوتا، یہ ڈیفرنس ہے، فرق ہے۔ 14 پشتوں کا 2 سٹیٹمنٹس میں فرق ہے، تضاد نہیں ثابت ہوتا اس۔ میں نے کہا میں آپ کی بات مانتا ہوں، آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہاں ہماری انجیلوں میں فرق ہے، فرق کا اعلان کر دیں، تضاد کے لیے میں اور حوالہ نکالتا ہوں۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، سلسلے سامنے تھے، کتاب موجود تھی۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم مانتے ہیں کہ ہماری بائبل میں بیانات میں فرق ہے، سٹیٹمنٹس میں فرق مان گئے، لیکن کہنے کہ تضاد دکھائیں۔ میں نے کہا میں آپ کو اور چیز دکھاتا ہوں، تضاد کی طرف آئیے۔ پھر بائبل کی 2 اور کتابیں نکالی۔ ایک میں درج ہے کہ ایک خاتون کا ذکر ہے، اس کا پورا ریفرنس، پوری تفصیل دی ہوئی ہے، اور بتایا گیا کہ وہ اپنے مرتے دم تک بے اولاد رہی، مرتے دم تک بے اولاد رہی، اور عام عورت نہیں، خاص تاریخی ذکر ہے۔ دوسری کتاب قریب ہی اس کے بتاتی ہے کہ فلاں وقت میں جب وہ اتنی عمر کی ہوئی تو اس کے 8 بچے تھے۔ میں نے کہا اب یہ آپ کی بائبل ہے،
آپ چیک کر لیں کہیں دو مختلف عورتوں کا ذکر تو نہیں ہے. عورت انہوں نے کہا ایک ہی ہے، کیونکہ وہ پوری تفصیل موجود تھی. ایک ہی عورت، ایک وقت میں اس کے 8 بچے ہیں، اور دوسری جگہ یہ کہ وہ مرتے دم تک بے اولاد رہی، اس کی اولاد ہوئی نہیں سرے سے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا. ان کے پاس جواب نہیں تھا. میں نے کہا میں اور دکھاتا ہوں. پھر میں نے ایک اور حوالہ نکال کے پیش کیا، اس میں داؤد علیہ السلام کا ایک خاص لشکر اور جنگ کے وقت کا بیان کہ فلاں لشکر کے ساتھ جنگ کے دوران انہوں نے خود دوسری فوج کے 700 آدمیوں کو مارا، قتل ہو گئے 700 آدمی. اب اسی جنگ کا، اسی دن، اسی لشکر کا، اسی مقام پر دوسری جگہ بیان ہے، وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے جو آدمی مارے اس لشکر کے 7,000 تھے. ایک جگہ آپ کی کتاب بتاتی ہے 700، دوسری جگہ بتاتی ہے 7,000. یہ کیا ہے؟ وہ کہنے کہ یہ صرف صفر کا فرق ہے. یہ پادریوں نے کہا، شرمندہ ہو گئے، یہ صفر کا فرق ہے. میں نے کہا 1 اور لاکھ میں بھی صفروں کا فرق ہوتا ہے. اس پر ان کے عیسائی لوگوں نے بھی ان کے خلاف کلیپنگ کر دی، تالیاں بجا دی اور ان کے خلاف نعرہ لگا دی، اور وہ انتہائی شرمسار ہو گئے اس بات. جب یہ بات ان سے پوچھی، میں نے کہا بتائیے یہ تضاد ہے یا نہیں؟ وہ خاموش ہو گئے، ان کے پاس جواب نہیں تھا. جب اس طرح تضادات ان کے سامنے پیش کیے تو انہوں نے ہینڈز اپ کر دی، اس طرح اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے. ہینڈز اپ کرنا شکست کا اعتراف ہوتا ہے. انگریزوں کے ہاں ہینڈز اپ کرنا آپ جانتے ہیں نا، یعنی کوئی آدمی شوٹ کرنے لگے تو آدمی کہتا ہے نا ہینڈز اپ، ہاتھ کھڑے کر لو پھر چھوڑ دیتا ہو. شکست کا اعتراف. 2 بار ہینڈز اپ کر لیے اور کھڑے ہو کر انہوں نے شاؤٹ کیا، چیخے. پھر آخری، میں باقی مختصر کر کے آخری جو سوال کیا میں نے وہ یہ کہ میں نے بائبل کی یہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، تورات کے نام پر بائبل میں، پینٹاٹیوک، میں نے کہا یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام پر اتری یا نہیں اتری؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام پر اتری، انہی پر نازل ہوئی اور وہی کتاب ہے. میں نے کہا یہ کتاب آپ مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا مانتے ہیں. اس کتاب میں سے میں نے کچھ جملے نکالے، آیتیں جو اس کو کہہ لیتے ہیں. اس میں لکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر 120 برس تھی، اور وہ مواب کے میدان میں فلاں گھر کے سامنے غار میں فوت ہوئے، اور بنی اسرائیل ان کی وفات کے بعد 30 دن تک روتے رہے، اور آج تک کسی کو ان کی قبر معلوم نہیں ہو سکی. یہ اس تورات کی عبارت ہے جو میں نے آپ کو زبانی سنا دی. میں نے کہا میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کے باقی پیروکار جو عیسائی بیٹھے ہیں سب سے، کہ معمولی سی بھی رتی اگر عقل سلیم کی ہو تو یہ جو کلمات ہیں کوئی شخص مان سکتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان پر نازل ہوئے؟ یہ کتاب آپ مانتے ہیں کہ ان پر نازل ہوئی، اور کتاب بول رہی ہے ان کی وفات کے بعد آج تک ان کی قبر کسی کو معلوم نہیں. تو آپ بات سمجھیں گے نہیں؟ یعنی آپ مانتے ہیں یہ کتاب ان کی زندگی میں ان پر نازل ہوئی، اور وہ نازل ہونے والی کتاب ان کی زندگی میں وہ بتا رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے ان کی عمر 120 سال تھی، اور ان کے بعد بنی اسرائیل 30 دن تک روتے رہے، اور آج تک ان کی قبر معلوم نہیں ہو سکی. میں نے کہا یہ کتاب مانا جا سکتا ہے اس کو کہ یہ ان پر نازل ہوئی؟ بولیے یہ کیا ہے؟ جب میں نے بار بار اس پر زور دے کے سوال کیا وہ اٹھ جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، جلال میں آ جاتے تھے، گرجنے لگتے گھبرا کر. یعنی جب ان کے پاس جواب نہ بنتا تو وہ چلاتے. پھر ان کو میں کہتا تسلی سے تشریف رکھیں، بیٹھ کر بات کریں. جب یہ وار ان پر ہوا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہنے لگے سنو کہ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہماری بائبل نازل شدہ کتاب نہیں ہے. نازل شدہ کتاب نہیں ہے. اور قرآن پر گفتگو ہو چکی تھی اور قرآن کو میں ثابت کر چکا تھا. انہوں نے پھر کہا کہ جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ہماری بائبل اس طرح وحی الہی نہیں. اعتراف کر لیا.
تو میں نے پوچھا جب بائبل منزل من اللہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیز آر اسٹوری بکس، یہ کہانی کی کتابیں۔ یعنی اس طرح ان کا دماغ بہک گیا اور ان کا شعور، ان کی سوچ اس طرح بہک گئی ان سوالات اور اعتراضات سے کہ ان کے پاس اور کوئی بات نہیں رہی کہ وہ بچاؤ کی کر سکے۔ انہوں نے کہا یہ اسٹوری بکس ہے جو بعد میں لکھی گئی اور یہ ہمیں بتاتی ہیں ہمارے انبیاء کے واقعات اور ان کی زندگی کے حالات اور کہانیاں اور ان کی تعلیمات بتاتی۔ میں نے کہا کہ اچھا یہ آپ مان گئے کہ یہ بعد میں لکھی گئی، اس لیے ان میں یہ فرق آ گئے ہیں اور تضاد آ گئے ہیں، اور یہ بتاتی ہیں سٹوریز انبیاء کی۔ اگر آپ نے یہ اعلان کر دیا مان گئے تو اب میرا آخری سوال یہ ہے کہ وہ جنہوں نے بعد میں لکھی ان مصنفین کے نام کیا ہے؟ ان کتابوں کے آتھر کون ہیں؟ جب نہ ان انبیاء پر نازل ہوئی، بعد میں لکھی گئی سٹوری بکس ہیں، تو سٹوری بکس کا آتھر ہونا چاہیے نا۔ یہ تاریخ کی کتابیں ہوئی، ان کے آتھر کون ہیں؟ مصنف۔ اس وقت وہ چونکے اور جو ان کا چیف پریسٹ تھا وہ بولا کہ ضروری نہیں کہ آتھر کا نام معلوم ہو، ضروری نہیں کہ مصنف کا نام معلوم۔ وہ کہنے لگا مثال کے طور پر اس نے اپنی پینٹ پکڑی، پینٹ کا کپڑا ہاتھ میں لیا، کہنے لگا دیکھیے میں نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، مجھے یہ پسند آئی، مجھے فٹ تھی، میں نے لے لی، خرید لی، پہن لی، لیکن مجھے کیا معلوم یہ کپڑا کہاں کا بنا ہوا ہے اور مینوفیکچرر کون ہے اور کہاں کا میک ہے اس کا، کہاں سے بن کے آئی ہے، کیا معلوم ہمیں؟ پسند آئی، فٹ آئی، میں نے لے لی۔ تو اس طرح انسان ہر چیز کا تو نہیں پتا کرتا کہ کہاں سے بنی ہوئی ہے۔ جب اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ یہ بھی غلط بیانی کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ اگر محسوس نہ فرمائیں تو پینٹ اتاریے، میں ابھی اسی جگہ آپ کی پینٹ کے پیچھے ایک لگی ہوئی چٹ دکھاتا ہوں جس چٹ پر لکھا ہوگا کہ مارکس اور اسپینسر کی بنی ہوئی پینٹ۔ میں اگر اس پینٹ پر میک نہ لگا ہوا ہو کہ یہ کس جگہ کی بنی ہوئی ہے، کس فیکٹری کی بنی ہوئی ہے، کون مینوفیکچرر ہے، تو آپ پکڑ لیں مجھے۔ میں نے کہا آپ کی جرابوں پر میک لکھا ہوا، آپ کے بوٹ پر میک لکھا ہوا، پینٹ پر لکھا ہوا، شرٹ پر لکھا ہوا، ہر قمیض کے پیچھے جو آپ بازار سے ریڈی میڈ لاتے ہیں لکھا ہوا ہوتا ہے کہاں کا بنا ہوا۔ میں نے کہا افسوس کی بات ہے، اس وقت میں نے ذرا اپنا ٹیمپو اونچا کیا کیونکہ آخری گفتگو تھی۔ میں نے کہا افسوس کی بات ہے کہ آپ جرابیں میک معلوم کیے بغیر نہ خریدیں، بوٹ اور جوتے بنانے والے کے بغیر جانے بغیر نہ لیں، شرٹ پینٹیں اور دنیا کی کوئی ردی سے ردی چیز تحقیق کیے بغیر قبول نہیں کرتے کہ کس نے بنائی ہے، کوریا کی ہے، جاپان کی ہے، انگلینڈ کی ہے، اسرائیل کی ہے، کہ کہیں ناکارہ چیز نہ آ جائے۔ تو کتنا افسوس ہے اور تعجب ہے آپ کی عقل پر کہ آپ نے مذہبی کتاب کو بغیر آتھر کے قبول کر لی، بغیر چھانبین کے قبول کر لیا، کس نے لکھی ہے کس نے نہیں، مذہب کو اتنا کھلونا بنا دیا۔ انہوں نے پھر ہاتھ کھڑے کر دیے اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، شور مچ گیا اور لوگوں نے ان پر تالیاں بجا دی، ان کے اپنے لوگوں نے بھی تالیاں بجا دی، اور جو ایک مین پریسٹ تھا اس کی تو زبان بند ہو گئی، وہ نہیں بولا، جو درمیان والا تھا وہ نہیں بولا شخص۔ ابتدائی بات چیت میں وہ شریک رہا، اس کے بعد اس پر اسلام کی ایسی ہیبت طاری ہوئی اللہ کے دین کی کہ وہ آخر وقت تک اس کی زبان نہیں تھی۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ ورطہ حیرت میں پڑ گیا تھا، بلکہ دوران مناظرہ وہ خود ہی سوچ میں پڑ گیا تھا کہ جس مذہب کو ہم اپنا رہے ہیں آیا اس کو اپنانا چاہیے بھی یا نہیں۔ یہ میرا خیال ہے، کیونکہ آخر وقت تک وہ شخص پھر نہیں بول سکا، 3 پادری بولتے رہے۔ انہوں نے پھر اس قرآن پر اعتراض بھی کیے کہ حضرت عثمان نے جو قرآن جلا دیے تھے تو کیوں جلائے تھے، اگر فرق نہیں تھا تو جلائے کیوں تھے، انہوں نے یہ اعتراض کیا، پھر اس کے جواب دیے، مطمئن ہو گئے۔ الحمدللہ تعالی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو عیسائی موجود تھے وہاں، وہ اس کے بعد جب چرچ سے نشست ختم ہوئی وہ لپکے دوڑے، انہوں نے ہمارے پتے لیے اور اسلام اینڈ کرسچینٹی میری کتابیں لی اور اسلام کے اوپر سٹڈی کرنے کا وعدہ کیا اور مطالعہ کے لیے لٹریچر لے لیا، اور بحمدللہ ان کے ذہن اس طرح ہل چکے تھے اپنے مذہب کے تصور سے اور اسلام کو مزید پڑھنے کے لیے اتنے ایک ہی نشست میں آمادہ ہو گئے تھے کہ میں امید کرتا ہوں اگر اللہ پاک کو منظور ہوا تو بہت سے لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہو سکتی۔ اللہ کی بارگاہ ہمیں کوئی چیز دیر نہیں اور مشکل نہیں۔
الحمدللہ یہ بہت بڑا ایک تاریخی واقعہ ہوا. یہ 2.5 گھنٹے پونے 3 گھنٹے کا پورا مناظرہ، اس کا ویڈیو کیسٹ تیار ہو گیا ہے، چرچ کے اندر موجود. اب وہ ڈنمارک سے آ جائے گا، انگلش کا ہے وہ سارا، تو وہ آپ لوگ سنیں گے اور دیکھیں اور آگے پہنچائیے الحمدللہ. تو اس طرح یہ انگلستان اور یورپ کے دورے کے بعد کویت پہنچے، اور کویت کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ کا شکر ہے حضرات محترم، انگلستان میں، ڈنمارک میں، ناروے اور یورپ میں جہاں گئے، میں نے قدم قدم پر اللہ کا شکر ادا کیا یہ دیکھ کر، اور ہم شکر بجا نہیں لا سکتے. اس اللہ کا بڑا کرم ہے، اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا اتنا صدقہ اور اتنی خیرات ملی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پوری زندگی مٹ جائیں تو پھر بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا. یعنی آپ حیران ہو گئے یہ کیفیت دیکھ کر کہ میں پہلے گیا تھا یورپ کے دورے پر، اس وقت مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی مشن کے ساتھ، منہاج القرآن کے ساتھ ہمارے ساتھ تعلق کی نوعیت اور تھی، ایک تعارف ہو رہا تھا. اور اب کے گیا ہوں تو میں فرق نہیں کر سکا کہ میں پاکستان میں ہوں یا یورپ میں. یعنی اب ان کے دلوں میں محبت، عقیدت اور جذبات طوفان کی طرح امڑ آئے، اور ان کی وہ کیفیتیں تھیں اس مشن کے ساتھ وابستگی کی، اور جذبات کا یہ عالم تھا کہ وہ بیان سے باہر ہے. اور جب کویت میں پہنچا تو وہاں کے پاکستانی مسلمانوں کے اتنے بڑے اجتماع ہوئے، اتنے بڑے اجتماع کہ کویت کی تاریخ میں آج تک کوئی مذہبی اور کوئی سیاسی حکمرانوں کا بھی اجتماع اتنا بڑا نہیں ہوا. نماز جمعہ پر جو میرا خطاب ہوا مہد الایمان میں، وہ کویت شہر سے 30 میل دور ایک جگہ ہے. اندازہ کریں پراپر شہر سے، کیونکہ سارے پروگرام کویت کے گرد و نما اور اندر ہو گئے تھے، یہ دوسرے صوبے میں پروگرام تھا، کویت سے 30 میل دور. مہد الایمان السید الشیخ یوسف الرفائی جو آئے تھے بزرگ، ان کا دارالعلوم مدرسہ ہے. اس جامع مسجد میں خطاب ہوا. یہ اس میرے سٹیج سے لے کر جہاں کرسی پڑی ہے میری، اس جگہ سے لے کر جہاں سین کے آخر میں جو لوگ کھڑے ہیں، جہاں اجتماع ختم ہو رہا ہے دروازے کے قریب، اتنا بڑا تو صرف اس مسجد کا حال ہے. یعنی اس مسجد کے سین کا جو آخری دروازہ ہے جہاں لوگ کھڑے ہیں، وہاں سے یہاں تک اتنا بڑا تو صرف ہر طرف اس مسجد کا حال ہے، جو چیوٹیوں کی طرح پر تھا، تل دھرنے کی جگہ نہ تھی. اور اس اجتماع سے کئی گنا زیادہ باہر سڑکوں اور پارکوں میں اجتماع تھا. یعنی کم سے کم 14-15 ہزار افراد کا اجتماع تھا جمعہ پر. یعنی عرب لوگ دیکھ کر حیران تھے، اور حد نگاہ تک کاریں ہی کاریں تھیں. اللہ پاک نے ایسا کرم کیا، اور منہاج القرآن کے ان کے پاس بینر اور جھنڈے تھے، اور لوگوں کے اندر ایک عجیب جوش، ایک ولولہ، ایک جذبہ تھا. اللہ رب العزت کا کرم اور حضور علیہ السلام کا تصدق. اسی طرح رات کا ایک اجتماع ہوا بہت بڑا ایک پاکستانی اسکول میں. وہ 200-300 گزوں تک ارد گرد کے مکانوں کی چھتیں بھی لوگوں سے بھری ہوئی تھی، اور سڑکیں بلاک تھی، راستے، ٹریفک بلاک ہو گئی تھی. یعنی اتنا اجتماع تھا کہ دیکھنے والے حیران تھے اور دنگ تھے. کئی لوگ زخمی ہو گئے، یعنی گر گئے نیچے اور پھر دبے. بڑے اس قسم کے واقعات بھی ہوئے ہجوم کے. اور عربوں کے ساتھ عربی کی بہت بڑی کانفرنس اور اجتماع بھی ہوا. عربی خطاب بھی ہوئے، سوال جواب بھی ہوئے، انگریزی خطاب بھی ہوئے. اور الحمدللہ ایک بہت بڑا ان کا کانفرنس ہال ہے، چیمبر آف کامرس، اس کا اجتماع ہوا منہاج القرآن کی تحریک کے اوپر. عربوں کے ریڈیو کے مسلسل انٹرویو ہوئے، عربی میں ہوئے، عربی اخبارات کے انٹرویو ہوئے، انگریزی کے ہوئے، اردو کے ہوئے. اب وہ عرب کویت ریڈیو سے وہ چلیں گے پروگرام. اور ڈنمارک کے ریڈیو اسٹیشن سے ہفتے میں 2 مرتبہ منہاج القرآن کی تحریک پر پروگرام نشر ہوتے ہیں ڈنمارک کے اندر. اور ہماری کیسٹ جو میرے خطابات کے کیسٹ ہیں، ہر ہفتے ایک خطاب پر پورا گھنٹے کا کیسٹ ڈنمارک ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہوتا ہے. وہاں باقاعدہ مسلمانوں کی سروس ہے، 1 گھنٹے کا خطاب ریڈیو سے نشر ہوتا ہے. اور منہاج القرآن کے عنوان سے وہاں تحریک منہاج القرآن کے عنوان سے پروگرام چلتا. ابھی آج کل اس کی رد و بدل میں وہ رکا ہوا تھا چند 1-1.5 مہینہ سے، اب اس کو دوبارہ وہ ریکانسٹیٹیوٹ کر رہے تھے شروع کرنے کے لیے. اور یہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ 7-8 مہینے سے چل رہا. اللہ کا شکر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توفیل، اس نے اس مشن کو، اس دعوت کو وہاں تک پہنچایا، اور اس شان سے پہنچایا جس کا تصور ہم یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. اور بحمد اللہ تعالیٰ یہ تحریک پھیلتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. میں نے یہ ساری تاثرات اور مختصر روداد اس لیے سنا دی تاکہ آپ کے ایمان کو، اعتقاد کو، جذبات کو، محبت کو تقویت پہنچے، اور نیا عزم اور نیا ولولہ پیدا ہو، اور آپ اس ذمہ داری کو اور محسوس کریں.
بس ہر جگہ جو سوال تھا وہ یہ کہ آپ صحیح تعلیم اور تربیت کے سانچے سے نکلے ہوئے لوگ یہاں بھیجیں تاکہ یہاں کام ہو سکے اور جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ پاک منہاج القرآن کے اس مشن کو وہ کامیابی عطا کرے کہ بہت جلد وہ دن آئے کہ سینکڑوں کی تعداد میں اس مشن سے اور اس کی جامعہ سے اور اس کی یونیورسٹیوں سے وہ جوان اور وہ علماء تیار ہوں جو یورپ، عرب اور امریکہ تک جائیں تو اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیں۔ یہ دعا کریں۔ اس کے لیے آپ اپنے بچوں کو، ذہین بچوں کو، لائق بچوں کو جامعہ منہاج القرآن میں داخلے کے لیے بھی بھیجیں۔ ابھی جولائی میں داخلہ ہونے والا ہے، اسی سال جولائی میں جن بچوں نے میٹرک کر لیا ہے، امتحان دے لیا ہے، ان کو کثیر تعداد میں بھیجیں منہاج القرآن میں تاکہ وہ 6 سال لگا کر گریجویشن بھی کریں اور ایم اے تک بھی تعلیم کے لیے آگے کوشش کریں، درس نظامی تک علم حاصل کریں، انگریزی، عربی، اردو زبانوں پر اور جدید علوم اور قدیم علوم پر مہارت حاصل کریں تاکہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر امریکہ، یورپ تک وہ اسلام کی دعوت کو پہنچانے کے قابل ہو سکے، اور ساتھ یہ کہ یہاں بھی ہر فیلڈ میں وہ کامیابی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ تو یہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو، ذہین لائق بچوں کو بھیجیں تاکہ اللہ کے دین کا کام اہل لوگوں کے ہاتھوں سے ہو۔